أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، چند ایک کمال چند ایک اذکار اس ویڈیو میں ذکر کرنا ہے اور دعائیں کس وقت مانگنی چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کا کیا وقت ہے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ یقیناً آنے والی جو شب ہے شب جمعہ ہے، عظیم شب ہے، اللہ سے مانگنے کی شب ہے، اللہ سے لو لگانے کی شب ہے، طلب مغفرت کی شب ہے، توبہ کی قبولیت کی شب ہے اور اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ تو صاحبان ایمان، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنی کنیزوں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا جو بہترین وقت ہے وہ بیان فرمایا۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا بہترین وقت ہے؟ فرماتے ہیں جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ آخر میں فرماتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟ تو صاحبان ایمان، یہ اللہ سے بڑی شب ہے مانگنے کی، ہر حوالے سے، دینی امور میں، دنیاوی امور میں۔ تو ایک وظیفہ ہے ان افراد کے لیے کہ جو چاہ رہے ہیں کہ گھر خریدیں، گھر اپنا نہیں ہے، گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، مال میں کمی ہے یا کوئی اور رکاوٹ آ رہی ہے یا بالکل مال اتنی کم ہے کہ گھر نہیں خرید پاتے، چاہتے ہیں کہ اللہ اسباب رزق عطا فرما کر انہیں اپنا گھر خریدنے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہ عمل بیان کرنا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں ایسے مشاکل ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مشاکل جو ہیں وہ کم ہوں، قلیل ہوں، اور آپس میں جو بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے افراد جو ہے غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو ان کے لیے۔ اور ایک دعا ہے جو وقت غروب پڑھی جاتی ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے وہ عمل جن افراد کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ گھر خریدیں، گھر خرید نہیں پا رہے، وہ کیا کریں؟ وہ گھر خریدنے کی نیت سے کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ اس صلوات کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اس نیت سے کہ خداوندہ میں اپنا گھر خریدنا چاہتا ہوں، اس صلوات کی برکت سے مجھے اسباب رزق عطا فرما، میرے لیے گھر خریدنے کے لیے آسانی پیدا فرما۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، ہفتہ، 1.5 ہفتہ بعد، 15 دن بعد غسل توبہ کرے۔ غسل توبہ کیا ہوتا ہے؟ بس نیت میں فرق ہے، باقی جیسے آپ غسل جنابت کرتے ہیں طریقہ وہی ہے، بس نیت کریں گے کہ غسل توبہ کرتا ہوں قربتاً، ترتیبی قربتاً الی اللہ۔ باقی جیسے آپ ارتماسی کرتے ہیں یا ترتیبی کرتے ہیں، جیسے آپ غسل جنابت جو ہوتا ہے اسی طریقے سے باقی وہ افعال انجام دینا، بس نیت میں فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 40 جمعہ تک مسلسل غسل جمعہ کریں، یعنی غسل جمعہ کو ترک نہ کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نماز غفیلہ کو پڑھیں جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور کثرت کے ساتھ استغفار۔ یہ 5 عمل، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا اور نماز غفیلہ کو پڑھنا، 40 جمعہ پے در پہ بغیر کسی ناغہ کے غسل جمعہ انجام دینا، اور وقفے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد غسل توبہ کرنا اور کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنا۔ یہ اگر عمل اس نیت سے کرتا ہے کہ میں گھر خریدوں، میرے لیے گھر خریدنا آسان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اس کے لیے امور کو آسان کرتا ہے، وہ بندہ اپنا گھر خرید پاتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، دوسرا عمل ہے گھر میں مشاکل کو کم کرنا اور ایک دوسرے کے غصے کو ٹھنڈا کرنا، ایک دوسرے کے غصہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر غصہ نہ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آپ نے برتن لینا ہے، اسی میں پانی ڈالنا ہے یا اسی میں جوس ڈالنا ہے، وہ ڈال کر سامنے رکھنا ہے، 10 مرتبہ جو ہے
सलवात पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फिर फूंक मारना है उसी पानी या उसी जूस पर जो बर्तन में है, गिलास में है, जग में है। फिर एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़कर हम फिया खालिदून तक, फिर फूंक मार दें, दम करें। फिर उसके बाद और ये जो सामने आय मुबारक है, व इज़ तज़लतुमूहुम वमा यअबुदून से लेकर वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा तक, ये लिख कर उसी पानी में फूंक मार दें, उसी जूस में फूंक मार दें, फिर घर के तमाम अफराद को पिला दें थोड़ा थोड़ा करके। तो इंशाअल्लाह ताला घर की तमाम मशाकिल जो हैं वो कम होंगी, थोड़ी होंगी, और जो असबी हालत है, गुस्से की हालत है, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त की हालत है, वो भी कम हो जाएगी, दिलों में मोहब्बतें पैदा होंगी। और इसके साथ आखिरी जो अमल है वो है दुआ को किस वक्त पढ़ना चाहिए। वक्त गुरूब की एक दुआ है, वो ये है कि या मन ख़तमन नबुव्वा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि इख्तिम ली यौमी हादा बखैरिन व शहरी बखैरिन। फरमाते कि मन क़ाल हादा दुआ इंदल गुरूब, जो वक्त गुरूब इस दुआ को पढ़ेगा, व मात फ़ी तिलका लैला, अगर उसी रात में वो मर जाता है, औ फ़ी ज़ालिकल शहर, या उसी महीने में उसका इंतकाल हो जाता है, औ फ़ी तिलका सना, या उसी साल में वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, औ फ़ी तिलकल जुमआ, या उसी जुमआ में, यानी ये पढ़ी है दुआ और आने वाला जो जुमा है उसी में वो इंतकाल कर जाता है, तो अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गुनाह मुआफ़ हों और जन्नत में दाखिल हों, तो वक्त गुरूब या मन ख़तमन नबुव्वा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुआ को हमेशा पढ़ते रहा करें। और मोमिनीन से अर्ज़ है कि अपनी दुआ में याद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह शब जुमा है, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, शहंशाह वफ़ा की बारगाह में आप तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्ग, मुअज़्ज़िज़ मोमिन मोमिनात की नियाबत में ज़ियारत भी पढ़ेंगे और दुआ भी करेंगे। जज़ाकल्लाह।